ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ اللہ تعالیٰ کا احسان فضل کرم کہ ایک رمضان اور ہماری زندگی میں آیا، اور جیسا کہ پہلے بار بار یاد دہانی کرائی جاتی رہی ہے اور کرنے کی ضرورت بھی ہے بار بار، کہ اللہ تعالیٰ کے جو انعامات ہیں، جو نعمتیں ہیں، جو فضل ہیں ہمارے اوپر، اس پہ نظر رہنی چاہیے، اور کم از کم زبانی طور پر اس کا شکر ادا کرتے رہیں۔ انشاءاللہ ایک دن حقیقی شکر بھی نصیب ہو جائے گا، اور حقیقی شکر وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے میں استعمال نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی والی چیزوں میں صرف ہو۔ تو یہ رمضان بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور ہمارے تمامی اکابر نے جس طرح سے اس کو گزارا ہے وہ ہمارے لیے ایک مشعل راہ ہونا چاہیے۔ کتنا اہتمام رمضان کا، اور یہ سب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع میں، کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے آنے سے پہلے رمضان کی تیاری فرماتے تھے، اور اپنے صحابہ کو رمضان کے لیے تیار کرتے تھے، اس کی فضیلتیں بیان کرتے تھے، اور رمضان میں الگ ہی معمول ہو جاتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی، کہ قرآن کا دور فرما رہے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ، اور عبادات کا اہتمام فرما رہے ہیں، جبکہ پوری زندگی عبادت تھی، ہر کام جو کر رہے تھے وہ عبادت تھی، لیکن رمضان میں بہت زیادہ، اسی طرح سے صدقات خیرات بہت زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان میں فرماتے تھے۔ تو یہی چیز ہم لوگ اپنے بزرگوں میں بھی دیکھتے ہیں کہ بھئی رمضان میں ایک الگ ہی ماحول اور معمول ہوتا ہے، کہ عبادات کا بھی اہتمام ہے، تلاوت کا بھی، اور صدقات خیرات کا بھی۔ تو ہم کو بھی اپنی جو ہماری لمیٹیشنز اور ہماری جو حالات ہیں اس کے حساب سے کوشش کم از کم رہنی چاہیے کہ بھئی رمضان آیا ہے تو معلوم تو ہو کہ رمضان آیا۔ اللہ بچائے، ہزارہا لوگ ایسے ہیں کہ رمضان آتا ہے، رمضان کا مہینہ گزر جاتا ہے، اور ان کی زندگی میں، ان کے گھر میں، ان کے ماحول میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، پتہ بھی نہیں چلتا رمضان آیا۔ وہی صبح دوپہر شام کا کھانا چل رہا ہے، وہی غفلت کی زندگی ہے۔ تو یہ جو چیز ہے نا، یہ مناسب نہیں۔ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے مسلمان بنایا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، اور پھر توفیق بھی عنایت کر دی۔ تو یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی کہ توفیق مل جانا، اور توفیق سلب ہو جانا یہ سب سے بڑی اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں وہی کیا فرق پڑتا ہے، کیا روزہ نہیں رکھیں گے کیا ہوگا؟ بھئی روزہ نہ رکھنا ہی کی توفیق تمہیں نہیں ملے، اس سے بڑھ کر عذاب کیا ہو سکتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ارشاد فرما رہے ہیں کہ بھئی روزے کی تو فضیلت اپنی جگہ پر، رمضان کی فضیلت اپنی جگہ پر، اور روزے دار کے منہ کی جو بدبو یا خوشبو جو بھی کہا جائے، وہ اس تک کی فضیلت ہے فرشتوں کے نزدیک۔ تو کوئی معمولی چیز نہیں ہے، اللہ کا حکم ہے، بہت بڑی عبادت ہے۔ اور حضرت جیسے پہلے بھی کہا گیا کہ روزہ جو ہے وہ اخلاص سکھاتا ہے، وہ یہ سکھاتا ہے کہ بھئی یہ عبادت ایسی ہو رہی ہے جو صرف اللہ و بندے کو پتہ ہے، اور کسی کو نہیں۔ چاہے آپ چھپ کے ٹھنڈا پانی پئیں، کچھ کھائیں، کچھ کریں، لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلے گا، سب کے سامنے آپ روزہ دار رہیں گے، لیکن آپ کو تو پتہ ہوگا، اللہ کو پتہ ہوگا۔ لیکن ادنا سے ادنا مسلمان بھی یہ نہیں کرتا، وہ کہتا ہے کہ نہیں بھائی میں نے روزہ رکھا ہوا ہے تو روزے میں تو میں نہیں کر سکتا۔ یہ تو یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے، اس پہ جتنا شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے، اور زبانی شکر جو ہے وہ ایک نعم البدل ہے، وہ بھی کرنا چاہیے، کیونکہ یہ بھی سنت ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور ہمارے بزرگ بھی یہ کہتے ہیں بھائی کوئی وقت مقرر کر کے شکر ادا کریں، کہ اللہ کی نعمت جتنی بھی نعمتیں ہیں کم از کم اس کا استحضار بھی رہے۔ اور سائیکالوجیکلی بھی بندے کو یہ ایک مایوسی، نا امیدی، اور آج کل ایک جو آ گیا ہے رجحان
کہ حصہ سے کمتری، ہر آدمی یہی سمجھتا ہے کہ بھائی سب مجھ سے بہتر ہے، میں ہی سب سے زیادہ مظلوم ہوں، ایک وکٹم بنا ہوا ہے کہ نہیں، سب کو سب ملا ہوا ہے، مجھے کچھ نہیں ملا ہوا۔ لیکن دیکھا جائے تو اس ہر حالت میں بندے کے اوپر اللہ کا فضل ہی فضل کا معاملہ ہے۔ تو اپنی سی کوشش کریں، اور اپنی سی کوشش میں کیا ہے کہ بھئی یہ روزہ تو رکھنا ہے، فرض ہی فرض ہے، نماز پڑھنی ہے، کوشش کرنا ہے کہ بھئی تلاوت کا اور تسبیحات کا اہتمام رہے اور گناہوں سے بچنے کا اہتمام رہے، یہ تو کرنا ہی کرنا ہے۔ تو یہ اس کے علاوہ اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے دے تو پھر اور زیادہ تلاوت کرے بندہ، ذکر کرے، اچھے مجالس میں بیٹھے جا کے، اور ہر لمحہ جو ہے حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ حضرت مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ بالکل بھی کسی سے ملتے جلتے نہیں تھے رمضان المبارک میں۔ ان کے یہاں رمضان کو بعض لوگ کہتے تھے بھائی رمضان کیا آیا ہے، بخار آ گیا ہے، تو وہ بخار جیسے چھوڑتا نہیں ہے، ہر وقت رہتا ہے اور آدمی اس میں بالکل وہ نہیں کرتا، تو وہ ان کے یہاں یہی مشہور تھا کہ لوگ آتے تھے، حضرت ملاقات نہیں کرتے تھے، بالکل پورے وقت حضرت کا معمول رہا بہت عرصے تک ایک قرآن شریف روزانہ پڑھنے کا۔ ہمارے حضرت کے استاد تھے حضرت سلیمان محمود رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، ان کے بارے میں بھی یہی ہے کہ وہ ان کا معمول بھی یہی تھا کہ ایک قرآن شریف روزانہ رمضان میں تلاوت فرماتے تھے۔ اب یہ ہوتے ہیں لوگوں کے ان کے پاس فرصت تھی، وقت تھا، اللہ تعالیٰ نے وقت میں برکت دی تھی، ہمت تھی، لیکن ہم لوگ جو مشغول ہیں، کام کر رہے ہیں، ہم لوگ اپنے حساب سے کم از کم اہتمام تو کریں کچھ نہ کچھ تلاوت کا، اور ادنیٰ درجہ یہی کہا جاتا ہے کہ بھائی 1 سپارہ تو ہو جائے کم از کم، اور وہ اس کے بعد جتنا بھی مل جائے اللہ کا شکر ہے کہ ایک قرآن شریف تو مکمل ہو جائے۔ تو یہ ساری باتیں کرنے کی ہیں، لیکن اس میں سب سے بڑی بات جو پہلے بھی پچھلی دفعہ بھی عرض کی گئی کہ دیکھنا یہ ہے کہ بھائی یہ جو چیزیں ہم سب کر رہے ہیں یہ صرف اللہ کے لیے ہوں، اور اپنا شوق پورا کرنے کے لیے، یا اپنا ایک آدمی نے دماغ میں وہ ٹارگٹ بنا لیا ہے کہ میں یہ کروں گا، اب چاہے کچھ بھی ہو جائے، کسی کو تکلیف پہنچے، کسی کا حق ضائع ہو، کسی کا کوئی ضروری کام رہ جائے جو واجب کام ہے، اس نے نوکری کی بھی ہے، وقت بیچا ہوا ہے، اس کے باوجود بھی آدمی کرے کہ بھائی مجھے تو ایک قرآن ختم کرنا ہے، کیا اتنے سپارے پڑھنے ہیں، تو یہ حضرت کہتے ہیں کہ یہ کوئی دین کا کام نہیں ہے، یہ تو اپنا شوق پورا کرنا ہے۔ دین تو اتباع کا نام ہے، جس وقت کہا جا رہا ہے کہ بھئی یہ کام کرو تو وہ کام کیا جائے، اور جس وقت آدمی کے پاس فرصت ہے، کوئی ایسا تقاضا نہیں ہے واجب، تو اس وقت اپنے معمولات پورے کیے جائیں۔ تو یہ شوق پورا کرنا جو ہے نا، اس کی وجہ سے بہت حقوق ضائع ہوتے ہیں کہ شوق ہے بھائی پہلی صف میں نماز پڑھیں گے، اور یہ چاہے اس کے لیے گاڑی غلط کھڑی کرنی پڑے پارکنگ میں، لوگوں کو تکلیف دے کے آگے جانا پڑے، اور جگہ نہیں ہے لیکن پھر بھی گھس گئے، بھائی ہمیں تو پہلی صف کی فضیلت چاہیے۔ اور یعنی ہمارے بزرگوں کا تو یہ رہا ہے کہ بھائی جہاں جگہ مل گئی خاموشی سے پڑھ لی، اپنے کو اس لائق ہی نہیں سمجھنا کہ پہلی صف میں نماز پڑھنے کے ہم لائق ہیں۔ اور حضرت تھانوی تو فرماتے تھے کہ بھائی جنت کی میں دعا کیا کروں، میں تو یہ کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ مجھے جہاں پہ جنت والوں کی جوتیاں ہوتی ہیں، جہاں پہ بالکل داخل ہوتے ہیں، بس وہاں بھی جگہ مل جائے تو بہت بڑی بات ہے، کیونکہ جہنم کے عذاب کا تحمل نہیں ہے مجھ میں۔ تو یہ تو حالات ہیں ان کے، اور ہم لوگ ہیں، ہمیں ایک شوق ہو جاتا ہے اور اس میں حقوق ضائع ہو رہے ہوتے ہیں، اور حقوق جو ہے یہ واجب ہے، مسلمان کو تکلیف نہیں پہنچانا واجب ہے، اور تکلیف دینا حرام ہے، چاہے وہ کوئی بھی تکلیف ہو، جسمانی ہو، ذہنی ہو، کسی طرح کی بھی تکلیف ہو، تو اس سے بچانا واجب ہے۔ اور یہ جس طرح ثواب بڑھ جاتا ہے ایسے موقعوں پر جہاں پر فضیلت آئی ہے،
حرم شریف میں ہے کہ بھئی ایک نیکی کا ثواب 1,00,000 کے برابر ہو جاتا ہے، اور رمضان میں ہے کہ بھئی نیکیوں کا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں اسی طرح سے گناہ کی جو نحوست ہے، جو گناہ کا جو عذاب ہے وہ بھی بڑھ جاتا ہے۔ حرم شریف میں ایک گناہ جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے، اسی طرح سے بڑھے گا جس طرح سے نیکی بڑھتی ہے۔ اسی طرح سے رمضان میں بھی جو برائی ہے اس کی شرارت، اس کی نحوست، اس کے عذاب جو ہے وہ زیادہ ہے بنسبت عام دنوں میں، کیونکہ اللہ کا مہینہ ہے، اللہ نے فضیلت دی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فضیلت بیان کی ہے۔ تو اس کا اہتمام بہت ضروری ہے کہ بھئی ہماری اس سے کسی کو نقصان نہ پہنچے، ہماری ذات سے کسی کو نقصان، کسی کو اذیت، کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ اور مذہبی جوش و جذبے میں نہ یہ نہیں ہو پاتا۔ لوگ کہتے ہیں بھئی ہم تو عبادت کر رہے ہیں، ہم تو نیکی کا کام کر رہے ہیں، اس میں چاہے کسی کو تکلیف پہنچے، کسی کو کچھ ہو، ہم تو کریں گے۔ اور ایک جوش ہوتا ہے، اور خصوصاً حرم شریف میں تو دیکھا جاتا ہے کہ بھئی وہاں پہ جو خاص طریقہ چلنا ہوتا ہے، عمل وغیرہ کرنا، اب اتنا رش ہے، کریں گے دوسروں کو تکلیف پہنچے گی، لیکن کہتے ہیں ہمیں تو کرنا ہے، ہم تو سنت پہ عمل کریں گے۔ اور ہمارے بزرگوں کا تو مزاج الگ ہے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، تکلیف پہنچے گی تو نہیں کریں گے، بالکل بھی نہیں کریں گے، خاموشی سے جو افضل طریقہ ہے وہ چھوڑ کر جو جائز طریقہ ہے، جو مباح طریقہ ہے اس سے کر لیں گے۔ تو یہ بھی بات سیکھنے کی ہوتی ہے، اور یہ بھی پرائورٹیز میں ہوتا ہے کہ آدمی کو ذہن میں رہے یہ بات کہ بھئی میری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ ہمارے حضرت ڈاکٹر نے فرمایا کہ بہت فضیلت ہے کہ بھئی افطار سے پہلے جو وقت ہوتا ہے وہ خاص دعا کا ہوتا ہے، اس میں آدمی کو اہتمام کرنا چاہیے کہ دعا کرے۔ اور بزرگ فرماتے رہے ہیں، پہلے بھی ذکر آیا ہے کہ بھئی اس میں بہتر ہے تنہائی میں بیٹھ کے آدمی دعا کرے، اگر خصوصاً گھر پہ نہیں مل رہی تو مسجد میں بیٹھ کے کرے۔ لیکن حضرت فرمانے لگے کہ میں نے اپنے شیخ سے پوچھا کہ آپ نے فرمایا تھا کہ بھئی افطار سے پہلے دعا کرنے کی بہت فضیلت ہے، اور بہتر ہے کہ آدمی مسجد میں بیٹھ کر اور تفصیل سے اپنی تمام حاجتیں اللہ سے کہے۔ تو اس میں ایسا ہو جاتا ہے کہ بھئی افطار مسجد ہی میں ہو جاتا ہے، گھر والے تنہا افطار کرتے ہیں، تو اس سے ان کو رنج ہوتا ہے، ان کو ایک فکر ہوتی ہے، ایک ہوتا ہے کہ بھئی ساتھ نہیں ہے اور وہاں پہ اکیلے افطار کر رہے ہیں، ہم یہاں اکیلے کر رہے ہیں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ نہیں بھئی، اگر ان کو یہ عطا ہے تو پھر گھر پہ کرو، دعا بھی گھر پہ مانگو اور افطار بھی گھر پہ کرو، پھر جا کے نماز پڑھو۔ لیکن یہ کہ فضیلت کی چیز دیکھ کے بس ایک شوق ہو گیا کہ بھئی یہ تو کرنا ہی کرنا ہے، ابھی ہوگا، ابھی رمضان ہے، اعتکاف ہے، اعتکاف کا بس شوق ہو گیا، اعتکاف کرنا ہے۔ گھر والے چاہے کچھ ہی کرتے رہیں، بعض دفعہ تو بس ایسے ہی منع کرتے ہیں، لیکن بعض دفعہ ضرورت ہوتی ہے واقعی ان لوگوں کو۔ اسی طرح سے تبلیغ ہے، اب شوق ہو گیا تبلیغ میں جانے کا، فضیلت بیان کر دی گئی اللہ کے راہ میں نکلنے کی، اور لوگ جو ہیں کہ بس ان کو ایک وہ ہے کہ بس اب تو نکلنا ہے، چاہے کوئی روئے پیٹے، چاہے حالات کیسے ہوں، ہمیں تو جانا ہے۔ مولانا صاحب نے اتنی فضیلت بیان کر دی ہے تبلیغ کی، اب ہمیں کسی کا خیال نہیں ہے، نہ پڑھائی کا خیال ہے، نہ کسی اور چیز کا، اب جانا ہے۔ حضرت کہتے ہیں یہ نہیں، یہ دین نہیں ہے، یہ دین نہیں ہے، یہ تو شوق پورا کرنا ہے۔ تو دین شوق پورا کرنے کا نام نہیں ہے، دین تو اتباع کا نام ہے۔ جس وقت جو حکم ہے اس کو اس پہ عمل کیا جائے، اصل مقصود اللہ کے حکم کی اتباع ہے۔ تو کہ صف اول میں نماز پڑھنا مقصود نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی اور خوشنودی مقصود ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی خوشنودی صف اول کو چھوڑنے سے حاصل ہو سکتی ہے تو صف اول کو چھوڑنا ضروری ہے۔ اصل چیز اللہ کے حکم کی اتباع ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے اپنے شوق کی کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ یہ ایسا نکتہ ہے جس کو سمجھنے میں اکثر و بیشتر بہت سے لوگ غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اور پھر حضرت نے واقعات بھی بیان کیے ہیں پچھلی امتوں میں سے۔ حضرت جری کا وہ ہے کہ
انہوں نے کوئی وہ عابد تھے، تو انہوں نے نفلی نماز کی نیت باندھی ہوئی تھی، اور ان کی والدہ آئیں، انہوں نے کہا بھائی میں تو نفلی نماز کی نیت باندھے ہوئے، انہوں نے جواب نہیں دیا اپنی امی کو، تو وہ بد دعا دے کے چلی گئیں ان کو۔ تو جب کہ ہمارے یہاں یہی ہے کہ بھائی نفلی نماز میں اگر والدین آواز دے دیں تو نماز توڑنا واجب ہو جاتا ہے۔ فرض نماز ہے اور معلوم ہے کہ کوئی ایمرجنسی نہیں ہے تو پھر جلدی جلدی نماز پڑھ کے ان کو جواب دیں، نماز نہیں توڑے۔ لیکن اگر غیر فرض ہے تو چاہے ایسے ہی بلا رہے ہو تب بھی یہی ہے کہ بھائی نیت توڑے آدمی اور جا کے جواب دیا۔ ہاں سنت کا بھی ہے، تو بس صرف فرض میں ہے، فرض و واجب میں کہ اگر ہاں واقعی گر گئے ہیں، کچھ ہو گیا ہے، ایمرجنسی ہو گئی ہے تو پھر تو توڑ دیں، لیکن ورنہ جلدی کر دیں۔ اور یہ باتیں جو ہے نا یہ سمجھ میں آتی نہیں ہے جب تک کہ آدمی کسی سے رہنمائی حاصل نہ کرے، دین کا صحیح فہم پیدا نہ کرے۔ تو دین پہ بھی چلنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی توفیق کی ضرورت ہے۔ اب الحمدللہ رمضان کا مہینہ ہے، ایک جوش جذبہ ہے لوگوں میں نماز کا، روزے کا، تو یہ بہت اچھا موقع ہے کہ بھئی ہم اپنی نماز کو ریویو کر لیں، دیکھ لیں کہ بھئی ہمارے جو ارکان ادا کر رہے ہیں ہم وہ سنت کے مطابق کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے۔ بعض دفعہ پرانی عادتیں ہوتی ہیں، بچپن میں والدین نے سکھا دیا، اسکول آج کل تو اسکول ہی میں سکھایا جاتا ہے سب کچھ، اسکول میں سکھا دیا، اب وہ چلا آ رہا ہے، لیکن وہ ہے بھی صحیح طریقہ کہ نہیں ہے۔ وہ نہ ہاتھ کیسے اٹھانے ہیں، ہاتھ کہاں باندھنے ہیں، کیونکہ کوتاہی ہے بہت زیادہ اکثریت میں، دائیں بائیں ہم لوگ دیکھتے ہیں تو کوتاہی ہے بیسک چیزوں میں۔ وضو میں، وضو سے شروع ہو آدمی کہ بھئی وضو میں کس طرح سے وضو کرنا ہے، اور جتنا اہتمام اور احتیاط سے وضو ہوگا اتنی اچھی نماز ہوگی۔ اور وضو میں پانی کا ضیاع نہیں ہے، تمام جو طریقہ ہے وہ سنت کے مطابق ہے، کوئی جگہ خشک نہیں رہ گئی، اور نماز میں اسی طرح سے سنت کا اہتمام۔ اور جو سب سے بڑی آج کل جو چیز ہو رہی ہے کہ وہ پاؤں پھیلا پھیلا کے خوب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، یہ سنت کے خلاف طریقہ ہے۔ ہماری جو طریقہ نماز ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، وہ اس طرح سے نہیں ہے۔ اس کو ریویو کریں کسی کتاب میں کہ بھئی حضور کا طریقہ کیا ہے۔ آج کل جہاں پہ بھی کھڑے ہو جاؤ تو اتنی زیادہ جگہ پاؤں کے درمیان رکھی جاتی ہے جو غیر مناسب ہے، جس سے مکروہ ہونے کا ڈر ہوتا ہے نماز کا۔ تو بعض فقہوں میں ہوگی اس گنجائش، لیکن ہماری فقہ میں نہیں ہے۔ یہ معلوم تو ہو آدمی کو، کام کر رہا ہے کام صحیح طریقے سے کرے۔ اسی طرح سے روزہ ہے، روزے کے مسائل معلوم ہو کہ بھئی سے اذان ہو گئی اب نہیں کھا سکتے۔ عام لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں جب تک اذان ختم نہ ہو جائے تب تک کھا سکتے ہیں، غلط بات ہے۔ بس ہو گیا، وقت ہو گیا تو بس اب بند۔ آج کل تو سب کے پاس گھڑیاں ہیں، اس زمانے میں نہیں ہوتی تھی گھڑیاں، تو آدمی اپنے اس سے کرتا تھا، اس میں بھی احتیاط ہوتی تھی۔ اب تو جو ٹائم دے دیا گیا ہے وہ ایگزیکٹ ٹائم ہے، اس میں وہ نہیں کرنا کہ بھئی ہاں 5 منٹ اور ہو سکتے ہیں، 1-2 منٹ اوپر نیچے سے کچھ نہیں ہو سکتا، نہیں ہو جاتا ہے۔ یہ تو پھر بھی جو ٹائم دیا گیا ہے محتاط ٹائم دیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے افطار میں اب معلوم ہے کہ یہ وقت ہو گیا ہے، اب افطار کا وقت ہے، اس سے پہلے کرنا پورا روزہ ضائع ہو جائے گا۔ اور جو چیزیں روزے کو ضائع کر دیتی ہیں، اب یہ کہ ٹوتھ پیسٹ ہے، اب اس کا بھی معلوم کرے آدمی کہ بھئی کر سکتا ہے نہیں کر سکتا۔ ہاں صحیح ہے، اب آ رہا ہے، بند ہو جاتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں پتہ کر لے۔ اسی طرح سے بہت سے لوگ وضو کر رہے ہوتے ہیں، وہ پورا کر کے غرارہ کر رہے ہوتے ہیں روزے میں، جبکہ نہیں کرنا چاہیے۔ اگر روزے میں وضو کرتے ہوئے روزہ ٹوٹ جائے اور آدمی کو معلوم ہو کہ میں روزے سے ہوں، تو پھر اس کے اوپر وہ روزہ ٹوٹ جائے گا، اور پھر یہ اس میں نہیں آئے گا کہ غلطی سے پانی منہ میں چلا گیا، تو اسے اس کا قضا کرنی پڑے گی اس کو۔ اور بھی جتنے مسائل ہیں کہ بھئی ایک قضا ہی ہے یا کفارہ بھی ہوگا، تو یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں معلوم کر لینا چاہیے، یہ نہیں کہ بس جوش میں کرے جا رہے ہیں، اپنا شوق پورا کر رہے ہیں،
اور کام ہو نہیں رہا صحیح. اور پھر اللہ بچائے ہوتا یہی ہے کہ رمضان گزر جاتا ہے، لیکن جو انوار و برکات ہوتے ہیں وہ رمضان کے بعد اس طرح سے آدمی کی زندگی میں آتے نہیں، کیونکہ کام غلط طریقے سے کیا. تو یہ بھی اللہ سے توفیق مانگ لے اور اپنی سی کوشش کرے کہ بھائی کام جو کر رہا ہے وہ صحیح طریقے سے ہو جائے، کہ روزہ بھی رکھا، تراویح بھی پڑھی، یہ ساری چیزیں تو یہ بھی معلوم کر لیں. اور دعا کا اہتمام، ہمارے حضرت بار بار یہی فرماتے ہیں کہ پورا خلاصہ یہی ہے اللہ تعالیٰ سے تعلق کا، کہ ہر چیز آدمی جس چیز کی خواہش ہو، جس چیز سے ڈر رہا ہو، جس چیز کا خدشہ ہو، اس کے لیے بس اللہ سے دعا کرتا ہے. یہی چیز تعلق مع اللہ پیدا کرتی ہے. اور یہ ساری چیزیں جو ہے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، رمضان، اسی لیے ہے کہ اللہ سے تعلق مضبوط ہو. تو بس اللہ تعالیٰ ہمارے لیے یہ آسان کرے رمضان کو گزارنا. اور اس میں ہم لوگوں کو کیا کرنا، ہم لوگوں کو بھائی جو معمولات ہیں اس کو زیادہ محنت سے، زیادہ اہتمام سے، توجہ سے پورا کرنا، قرآن کی تلاوت کا اہتمام کرنا، دعا کا اہتمام کرنا. اور جو وقت بچے، ہمارے حضرت یہی کل بھی کسی نے پوچھا بھائی حضرت کیا رمضان کے بارے میں، تو حضرت نے کہا بھائی رمضان روزہ تراویح تو سارے لوگ کرتے ہی ہیں، وہ تو کرنا ہی کرنا ہے. اور یہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کثرت کرے. اور گناہوں سے بچنا، گناہوں سے بچیں، ہر طرح کے گناہ سے. اور سب سے بڑا آج کل جو مجاہدہ، سب سے بڑی فضیلت کی چیز ہے وہ گناہوں سے بچنا ہی ہے. کان کے گناہ ہیں، آنکھ کے گناہ ہیں، زبان کے گناہ ہیں. اس سے بچ جائے آدمی، روزے کو پورا کر دے تو بہت بڑی اس نے عبادت کر لی. تو اللہ تعالیٰ آسان فرمائے. اور اس کے لیے بھی اللہ سے دعا کرے، بھئی ہم میں کیا طاقت، ہم میں کیا، ہماری ہمت کمزور، ہماری حوصلے پست ہے. لیکن اللہ تعالیٰ آسان کر دیں گے تو آسان ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ ہی سے مانگیں کہ یہ رمضان ایک ایسا رمضان گزر جائے جو واقعی اصل معنوں میں رمضان ہو، اللہ کی طرف توجہ رہے، غفلت نہ ہو. اصل بری بلا جو ہے وہ غفلت ہے. غفلت کیا کہ اللہ سے غفلت، اللہ کے کام سے غفلت. کسی چیز میں ایسا منہمک ہو گیا، نماز نکل گئی، اللہ بچائے، یا کوئی گناہ میں ملوث ہو گیا، تو یہ بات جو ہے یہ سب سے بری چیز ہوگی رمضان میں. اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عنایت فرمائے. اور دوسری بات یہ ہے کہ میرے خیال سے اگلے ہفتے سے یہ مجلس ہوگی نہیں، کیونکہ ہمارے حضرت کی مجلس ہو رہی ہے رمضان میں ظہر کے بعد دارالعلوم میں. تو پھر مشکل ہو جاتا ہے کہ بھئی یہاں سے جایا جائے، جلدی نماز ہوتی ہے. بس دعا کر لیجئے اللہ تعالیٰ آسان کرے. اللہم صلی علی حبیبک محمد وعلی آل حبیبک محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی حبیبک محمد وعلی آل حبیبک محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یا العالمین، یا غیاث المستغیثین، یا ماعز المستجیرین، ہمیں تمام چھوٹے بڑے اگلے پچھلے خفیہ علانیہ گناہ اپنے کرم اپنے فضل سے معاف فرما دیجیے. یا العالمین، آپ نے احسان فرمایا، آپ نے کرم فرمایا، رمضان المبارک عطا فرمایا. یا العالمین، اس کی قدر کرنے کی توفیق عنایت فرمائیے، اس کی ایک ایک لمحے کی قدر کرنے کی توفیق عنایت فرمائیے. یا العالمین، ہمارے لیے آسان کر دیجیے. اس میں جو تمام فضیلتیں ہیں، تمام جو بشارتیں آپ نے آپ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کی ہیں، یا العالمین ہم اس کے محتاج ہیں. ہم اس کے مستحق تو نہیں، ہم اس کے محتاج ضرور ہیں. یا العالمین، اپنے کرم اپنے فضل سے ہمیں عنایت فرمائیے، کسی بھی خیر سے محروم نہ فرمائیے، رمضان کے کسی بھی خیر سے محروم نہ فرمائیے. ہمارے لیے آسان فرما دیجیے. یا العالمین، اور خصوصاً ہر طرح کے گناہ سے بچنا، زبان کا ہو، چاہے آنکھ کا ہو، ذہن کا ہو، کسی بھی چیز کا گناہ ہو. یا العالمین، اور ہر گناہ سے بچنا ہمارے لیے آسان فرما دیجیے رمضان میں. اپنے کرم اپنے فضل سے اتباع سنت کی توفیق کامل اور راسخ عنایت فرمائیے. اپنی محبت اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت عنایت فرما دیجیے. ایسی محبت جو تمام دیگر محبتوں پر غالب آ جائے. تمام خیر آپ سے مانگتے ہیں جو آپ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ سے مانگی، اور تمام الشر سے پناہ مانگتے ہیں جس سے آپ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پناہ مانگی.
وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ یا العالمین یا غیاث المستغیثین یا معین المستجیرین۔ ہم سب پہ، ہمارے گھر والوں پہ، عزیز و قارب رشتہ دار پڑوسیوں، والدین، بہن بھائیوں اور تمام مسلمانوں کو ہر طرح کی شر، فتنے، فساد، ہر طرح کی بیماریوں سے، لوگوں کی اظہار ثانیوں سے، دھوکہ دہی سے، ہر طرح کی چوری چماری، جو کچھ بھی رائج الوقت گناہ ہے ان سب سے حفاظت فرمائیے، حلال واسع رزق بلا مشقت اپنے کرم اپنے فضل سے عنایت فرمائیے یا العالمین۔ بچے بچیاں جہاں کہیں بھی ہیں ان کی مدد نصرت فرمائیے، ان کی حفاظت فرمائیے، ان کی جان مال ایمان عزت آبرو کی حفاظت فرمائیے یا العالمین یا غیاث المستغیثین۔ ملک کے حالات بہتر فرما دیجیے، ہم لوگوں کو مخلص دیندار حکمران عنایت فرمائیے، پاکستان کو صحیح معنوں میں اسلامی ریاست بنا دیجیے یا العالمین یا غیاث المستغیثین یا مادہ المستجیرین۔ مسلمان جہاں جہاں مظلوم ہیں ان کی مدد نصرت فرمائیے، خصوصاً کشمیر میں، برما میں، فلسطین میں، افغانستان، شام، جہاں کہیں بھی مسلمان مظلوم ہیں ان کی مدد نصرت فرمائیے۔ اللہم اغفر لامت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم فرج عن امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا العالمین۔ جو بیمار ہیں ان کو شفا عاجلہ کاملہ دائمہ مستمرہ عنایت فرمائیے۔ یہ ہمارے حضرت ہیں، ہمارا حضرت منصور علی خان صاحب، ان کی اہلیہ کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، پاؤں میں فریکچر ہے اور تکلیف بھی بہت ہے، ان کے لیے صحت کی دعا کیجیے، اللہ تعالیٰ ان کو مکمل صحت عنایت فرمائے یا العالمین۔ جو مانگا وہ بھی عنایت کر دیجیے، جو مانگنا چاہیے تھا یاد نہیں آیا ہمارے لیے مناسب ہے وہ بھی اپنے کرم اپنے فضل سے عنایت فرما دیجیے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہم سب کو اپنے اولیاء میں شامل فرما لیجیے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ مظہر لطفہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا